میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کہ ایک یا تین بندے جو ہیں وہ آ رہے ہیں لاہور سے. ہاتھ میں کپڑے کا فلیگ تھا, میک شفٹ فلیگ نہیں ہوتا جیسے خدا بنا لی. آپ نے راوی کنارے وہ جھنڈا جو ہے وہ نصب کیا ہے اور آپ نے دعا فرمائی ہے الہ العالمین یہ اسلام کا جھنڈا ہے. میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ شہر لاہور پر تا قیام قیامت یہ جھنڈا لہراتا ہے. وہ جھنڈا ایک فزیکل سمبل ہے لیکن وہ جھنڈا ایک میٹافور ہے. اٹ از اے میٹافور. 1000 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آج اسلام کے امت مسلمہ کے بڑے شہروں میں ایک شہر جو کہ ہر وقت رول پلے کرتا ہے کہیں نہ کہیں وہ لاہور ہوگا. علی اجمیری یہ دعا کر رہے ہیں اور رات کو اپنے اشغال کیے, نمازیں ادا کی, جو بھی آپ کی اسپریچول رجیم تھی اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیا. صبح جب آپ شہر میں داخل ہوئے ہیں, دروازے کھلے ہیں تو ایک جنازہ آ رہا اور وہ جنازہ آپ کے بیچ میٹ, آپ کے پیر بھائی سید حسین زنجانی کا تھا. اور یوں حضرت علی اجمیری لاہور میں داخل ہوئے. آپ نے اس جنازے کو پڑھا, جنازے میں شمولیت اختیار کی اور پھر لاہور کو اپنا مرکز تبلیغ بنایا. حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی. یہ 3 برادرز تھے, زنجانی برادرز, سید حسین زنجانی, سید یعقوب زنجانی, سید موسیٰ زنجانی. لاہور میں انہوں نے تبلیغ کی. ان کو خاصا رگڑا لگا لاہور میں اور ان کی تبلیغ سے کہتے ہیں فقط 40 لوگ ہیں, اتنے لوگ ہی صرف مسلمان ہیں. لیکن جب حضرت علی اجمیری تشریف لائے تو حضرت علی اجمیری کی ایک میگنیٹک پرسنالٹی تھی. He had a magnetic personality. He had a charismatic personality. ان کے اندر ایک پل تھا جو اللہ رب العزت نے رکھا تھا. وہ تقوی کا پل تھا, وہ اسپریچوالٹی کا پل تھا, وہ سرکار دو عالم کے عشق کا پل تھا جو لوگوں کو ان کو اٹریکٹ کرتا تھا. And also he was a man of few words. وہ ایسے نہیں تھا کہ ہر وقت کوئی تقریریں ہو رہی ہیں کہ وہ خاص طرح کا روایتی. He was not جو ہم ایک روایتی سمجھتے ہیں انسان کو. He was not that kind of a guy. He was a very different man. تو آپ کے پل سے پنجاب کے اندر گریٹسٹ ایور گرین ریولوشن آیا ہے. گریٹسٹ ایور گرین ریولوشن. اور اقبال نے یہ کہا ہے سرار کبھی کے اندر, سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجرہ حرم. سید حجویر امت کے مخدوم ہیں, لیڈر ہیں, اور آپ کا مرکز, آپ کی قبر انور پیر سنجر یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے ایک سیکرٹ پلیس تھی. کیونکہ جب خواجہ صاحب بھی تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہاں پہ رسپیکٹ دی تھی اور پھر وہ آگے تشریف لے کے گئے تھے اجمیر میں. اور وہ ایک گریٹر چیلنج تھا جو خواجہ صاحب نے پرتھوی راج چوہان کے خلاف ایک مہم کی جو لڑی تھی, اور راجستھان جو کہ قلب تھا ہندوستان کا, ادھر جا کے ایک اللہ والا اکیلا بیٹھ گیا. اچھا, اب بات ایک بایوگرافیکل اینگل سے میں ذرا اس کو انٹلیکچوئل اینگل کی طرف بھی واپس تھوڑا لے کے آنا چاہتا ہوں. حضرت نے کتاب لکھی کشف الماجوب. کشف الماجوب کا اگر میں ایک لوز سی ٹرانسلیشن کروں, ایک اس کا مطلب ہے پردے ہٹانے والی کتاب. کشف کہتے ہیں ڈسکلوجر کو, محجوب کوئی چیز جس پر حجاب ڈال دیا جائے. کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے انسانوں نے اپنے نفس کے زیر اثر, اپنی کارنل سول کے انفلوئنس کے زیر اثر رب تعالیٰ کے اوپر اور بندوں کے اوپر پردے ڈال دیے. یعنی وہ رب تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک ڈسٹنس کریٹ کیا ہے. The distance is artificial. Distance is not real. یہ آرٹیفیشل ڈسٹنس ہے. تو اس ڈسٹنس کو ہم نے ڈسکلوز کرنا ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, پاٹنا ہے. تو حضرت کی یہ کتاب ہے کشف الماجوب, اور یہ فارسی میں تصوف کی پہلی کتاب ہے. یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ فارسی بعد میں تصوف کی نمائندہ زبان بنی. حضرت سے پہلے عربی میں تصوف پر کتابیں ہیں. رسالہ کشیریہ ہے, امام کشیری بہت بڑی اسپریچول اتھارٹی گزرے ہیں. کتاب لمع ہے, قوت القلوب ہے. یہ عربی کی تصوف کی پہلی کتابیں ہیں, ماخذ کتابیں ہیں ہم کہہ سکتے ہیں. فارسی میں
حضرت سے پہلے کسی نے قلم نہیں اٹھایا. یعنی آپ امیجن کریں, امام غزالی علی اجویری کے بعد ہے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علی اجویری کے بعد آئے, مولانا جلال الدین رومی, شیخ سعدی شیرازی, فرید الدین عطار, یہ وہ لومنریز ہیں جنہوں نے بعد میں تصوف کی بلڈنگ کو اٹھایا ہے, تصوف کے پلر ہیں. یہ سارے حضرت کے بعد ہیں. اور حضرت نے کشف المحجوب لاہور بیٹھ کے لکھی تھی. یہ لاہور شہر کو اجازت ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آئی ایم ان لاہور, آئی ایم